بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ضمن میں آب زمزم کے بند ہو جانے کا تذکرہ کر چکے تھے کہ قبیلہ بنو جرہم اسے زمین کے برابر کر کے مکہ سے بھاگ گیا اور بنو خزاعہ نے ایک ایک بندے کو وہاں سے نکال دیا اور خود مکہ کی اور بیت اللہ کی تولیت سنبھال لی۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یہ شام میں رہتے تھے۔ شام سے واپس آ کر اپنے بھائی زہرہ بن کلاب کے پاس رہنا شروع کیا۔ ذرا ہم اس پرانی تاریخ پہ پھر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ قصی بن کلاب شام میں کیسے پہنچے اور پھر شام سے واپس کیسے آئے۔ قصی بن کلاب کون تھے، شام کیسے چلے گئے، اس کا اصل واقعہ کیا پیش آیا؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ کلاب بن مرہ بن کعب یعنی قصی کے جو والد تھے، انہوں نے فاطمہ بنت سعد بن سہل بن حمالہ بن عوف بن عامر الجادر یعنی عامر الجادر قبیلہ آذر کے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پہل انہوں نے تعمیر کی، اس لیے ان کا لقب جادر پڑ گیا۔ یہ بات طبقات ابن سعد کے اندر نقل کی گئی ہے۔ ان کو اپنے حوالہ الزواج میں لیا، ان سے نکاح کیا۔ کس نے نکاح کیا؟ کلاب بن مرہ نے۔ کلاب بن مرہ نے فاطمہ بنت سعد بن سہل سے نکاح کیا اور ان کے صلب سے فاطمہ بنت سعد کے ہاں پہلے زہرہ بن کلاب اور پھر کئی سالوں بعد قصی بن کلاب، قصی کا نام زید تھا، یہ پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ کی وفات پر جب کلاب فوت ہو گئے تو ان کی وفات پر ربیعہ بن حرام بن زمنہ بن عبد، جو قبیلہ بنو قزاعہ کے تھے، مکہ میں آئے اور فاطمہ بنت سعد کو اپنی قوم بنی عذرا کے علاقے میں لے کر واپس چلے گئے، جو ملک شام کے والی بھی تھے، یہ بنی عذرا۔ جب والدہ گئیں تو اس وقت قصی جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے۔ زہرہ بن کلاب چونکہ جوان تھے، بڑے تھے، اور زہرہ کے بہت عرصہ بعد یہ پیدا ہوئے تھے، زہرہ اپنی قوم میں مکہ کے اندر ہی رہ گئے، مگر قصی کا چونکہ ابھی تک دودھ بھی نہیں چھڑایا گیا تھا، اتنے چھوٹے تھے، فاطمہ ان کو اپنے ساتھ لے کر شام چلی گئی۔ اسی وجہ سے قصی کے معنی ہوتے ہیں دوری کے، جو دور جا پڑا ہو۔ آپ کا نام قصی پڑا ہے، یعنی اصل نام زید تھا، مکہ سے والدہ کے ساتھ شام کی طرف جانے کی وجہ سے، دور جانے کی وجہ سے آپ کا نام قصی پڑا۔ ربیعہ بن حرام کے صلب سے آپ کا ایک بیٹا
یعنی فاطمہ بنت سعد کا جو قصی کی والدہ تھیں، ان کا ایک بیٹا رزاح پیدا ہوا۔ قصی نے چونکہ اپنے باپ کو دیکھا ہی نہ تھا، شیرخارگی کے اندر ہی وہ شام چلے گئے تھے، انہوں نے انہی کو اپنا باپ یعنی ربیعہ بن حرام کو ہی اپنا حقیقی باپ سمجھا، اور جوانی تک انہیں ہی اپنے حقیقی باپ کے طور پہ بلاتے رہے۔ اور جب یہ زید بن کلاب یعنی قصی جوان ہوتے ہیں، گھڑ سواری سیکھی، تیر اندازی سیکھی، بہت اچھے تیر انداز تھے۔ ایک دن ان کا مفاضلہ ہوا، مفاضلہ کہتے ہیں تیر اندازی کے مقابلے کو، اور مفاضلہ رکی نامی نوجوان سے ہوا جو شام کا ہی تھا۔ رکی آپ سے شکست کھا گیا، شکست کھانے کے بعد غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ربیعہ بن حرام کو اپنا حقیقی باپ سمجھتے ہو، آپ کو تو آپ کے والد کا ہی پتہ نہیں ہے، تانا دیا گویا۔ جب یہ تانا دیا تو قصی کو سخت غصہ آیا۔ قصی نے گھر آ کر والدہ سے معاملہ دریافت کیا۔ والدہ نے بھی آج تک یہ بات اپنے اس نوجوان بیٹے سے چھپائی ہوئی تھی، تو والدہ نے بتایا کہ تیرے والد کا نام کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ تھا، اور الکرشی تھے، قبیلہ بنو قریش سے ان کا تعلق تھا، اور یہ خاندان مکہ کے اندر آباد ہے اور بہت زیادہ عزت و شرف کا مالک ہے، اور تیرا قبیلہ مکہ میں بیت الحرام کے قریب رہتا ہے، اور تیرے آبا و اجداد جتنے تھے وہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تیرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام زورہ بن کلاب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہوگا۔ قصی نے کہا کہ خدا کی قسم، اب میں یہاں نہیں رہوں گا بلکہ اپنے شہر مکہ جاؤں گا۔ ماں نے حج کے زمانہ تک قصی کو روک لیا، اور حج کا جب زمانہ آیا تو بنو قزاع کے قافلہ حج کے ساتھ ان کو مکہ روانہ کر دیا۔ قصی شعائر حج کے بعد اپنے بھائی زورہ سے ملنے کے لیے ان کی تلاش میں نکلے۔ جب زورہ بن کلاب کا آپ نے پتہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا بھائی اس وقت بصارت سے محروم ہو چکا ہے۔ لوگ قصی کو اپنے بھائی زید بن کلاب قصی کو ان کے بھائی کے پاس لے گئے، زورہ کے پاس لے گئے۔ زورہ کے پاس پہنچ کے قصی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں زید بن کلاب ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور میں شام اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ یہ واقعہ تو انہیں پتا تھا، وہ نوجوان تھے، کہ ہماری والدہ نے نکاح کیا تھا اور ان کا وہ چچا زاد بھائی انہیں شام ہی واپس لے گیا تھا۔ بھائی کہنے لگا اپنا جسم قریب کرو، نابینا تھا نا زورہ، کہ جسم قریب کرو، اور ان کے جسم کو ٹٹولنے کے بعد کہا واللہ میں اس شباہت کو پہچانتا ہوں، تو واقعی میرا بھائی ہے، تیرے ہاتھ، تیرا چہرہ، تیری ناک، تیری آنکھیں، تیرے کان، یہ سارے میرے والد سے ملتے ہیں۔ قافلہ بنو قزاع نے حج سے واپسی پر پوری کوشش کی کہ قصی ان کے ساتھ واپس چلیں، لیکن وہ بضد ہوئے اور اپنے بھائی کے ساتھ مستقلاً مکہ میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حلیل بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر بن ربیعہ الخزاعی جو کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے،
انہوں نے آپ کی خاندانی شرافت اور بزرگی کو دیکھا، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے، قصی بن کلاب کی شخصیت سے، اور اپنی بیٹی حبیئی کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ واقعہ علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں بھی نقل کیا ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام الجزء الاول، جو عربی متن کا نسخہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 136 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے علامہ ابن ہشام نے بھی۔ انشاءاللہ اس سے اگلے واقعات اگلی قسط کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔